حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، صدق اللہ العلی العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اسلام کے اراکین میں سے، ارکانوں میں سے سب سے ایک اہم عبادت جو اس صرف ذی الحجہ کے مہینے میں ادا ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں قربانی ہے اور حج ہے۔ تو حج کی عبادت سے فارغ ہو کے لوگ واپس آنا شروع ہوئے ہیں۔ حاجیوں کی فضیلتوں کے بارے میں ہم سنے ہیں۔ حاجیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جیسا اللہ نے فرض کیا ویسا حج کر کے، بغیر گناہ کرے کے، بغیر بے حیائی کا کام کیے حج سے واپس آتا ہے تو وہ ایسا آتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوا تھا، پوتر، بالکل اس قدر پاکیزہ، گناہوں سے دھلا ہوا پاکیزہ ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بھی ارشاد ہے، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یا اللہ حاجیوں کی بھی مغفرت فرما، یہ حاجی جن کے لیے مغفرت چاہتے ہیں ان کو بھی معاف فرما دے۔ اتنی بڑی فضیلت ان لوگوں کی ہے۔ مگر ایسے موقع میں یاد دہانی کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے ایک بات یہ بھی ان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایک حاجی اگر وہ نوجوان ہے، اگر وہ بچہ ہے، نوجوان لڑکا یا لڑکی ہے، اور وہ حج سے فارغ ہو کے واپس آ رہے ہیں، تو ان کے دل کے اندر یہ ارادہ ہو اس وقت، کیونکہ مسلمان کو یہ سمجھایا گیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں کے سامنے سورج کا نکلنا غروب ہونا، چاند کا نکلنا غروب ہونا جو چل رہا ہے صرف دیکھنے کے لیے نہیں۔ مسلمان تو اتنا عقل مند کہ چلنے والی، ہونے والی ہر چیز سے ایک پیغام لے، لیسن لے، سبق لے کہ اس سے اللہ مجھے کیا میسج دے رہا ہے، اس سے مجھے کیا سبق لینا چاہیے، پرانا اب تک جو گزر گیا اس سے میں کیا لیسن لوں، فیوچر کے لیے میں کیا پلاننگ کروں۔ مسلمان کو تو ایسا عقل مند رہنے کے لیے سکھایا گیا، جیسا کہ آگے مجھے بولنا بھی وہی ہے، اسی عنوان پر آپ سے بات کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ذی الحجہ کی 20 پر 9 تاریخ ہے، جیسا کہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے 2020 پر 2 جس طرح سے انگریزی میں لکھتے ہیں، ویسے 1440 پر 3 ہجری سال کے حساب سے 1440 پر 3۔ ابھی محرم پہلی شروع ہو جائے، محرم کا چاند نظر آ کے محرم کا مہینہ شروع ہو جائے، یہ بدل کر 1440 پر 4 ہو جائے گا، تو سال نیا ہونے والا ہے۔ ہر چیز سے مسلمان کو سبق لینا ہے، پیغام لینا ہے۔ ہر چیز سے ہم بیکار زمین میں گرے ہوئے پتھر کی طرح، بیکار زمین میں رہنے والی مٹی کی طرح کہ کوئی بھی آدمی کھندل کر چلے جائیں، یہ ایسا کا ایسا پڑا رہے، نہ غیرت، نہ اس کے اندر شرم، نہ حیا، ایسا نہیں۔ ہم کو تو ہر چیز کے اندر عقل مندی سے رہنے کو سکھایا گیا۔ حاجی جب حج سے واپس آئے تو اس کے لیے بزرگوں کی یہ تعلیم ہے کہ وہ سوچیں میں جس جگہ جا کے آیا، جن پیغمبروں کی یادگار کو اعمال کے ذریعے سے میں بجا لا کے لایا، وہ اسماعیل ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ کیسے اپنے آپ کو اللہ کے لیے اپنی گردن پیش کر دیا۔ معمولی بات نہیں ہے، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنے پیسے تک دینے کے لیے آج کل کے نوجوان کس قدر کمزور ایمان والے ہو چکے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس ایمان کو، اس اطاعت کو، اس جذبہ ایثار جو چھوڑ کر سب کچھ قربان کر دینے کا جو جذبہ ہے نا، وہ جذبہ لے کر آنا چاہیے۔ کوئی مرد ہیں، بڑے آدمی ہیں، وہ اگر حج سے واپس آئے ہیں تو ان کے دل کے اندر یہ خیال آنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بیٹے کے باپ تھے، ان کی بھی بیوی، ان کا بھی بچہ، ان کی بھی فیملی ہے، سب کچھ ہے، ہماری طرح ان کے پاس بھی سب کچھ تھا، لیکن سب کچھ کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ بیٹے کی جان اللہ نے مانگ لی تو تیار، بیوی کو اکیلے چھوڑنے کے لیے اللہ کہہ دیا تیار، چھوڑ کر وہاں رہنا نہیں ہے، آ جانا ہے، تیار۔ یہ اطاعت کا، دین کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کے لیے میں تیار رہوں، اس کا جذبہ ان کو وہاں سے لے کر آنا چاہیے۔ ایک عورت حج کر کے واپس آتی ہے تو اس عورت کے دل کے اندر خیال یہ آنا چاہیے کہ یہ منا صفا مروہ کے درمیان جو میں سعی کر رہی ہوں، یہاں جس
اور جس خاتون کی یادگار میں جس عمل کو میں بجا لا رہی ہوں، یہ کون خاتون ہے، وہ حاجرہ کون ہے، ان کی کیا قربانیاں تھیں، کیسے انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی، اپنے شوہر کی فرما برداری انہوں نے کیسے کی، کیسی ایک اچھی ماں ہوتی ہے، ایک اچھی بیوی کی کوالٹیز کیا ہے. ஒரு நல்ல மனைவியினுடைய நற்குணங்கள் என்ன, எப்படி அவள் நடந்து கொள்வது, یہ سبق وہ دل کے اندر لے کر آئے تو واقعتاً کامیاب حج. وہ حج کر کے حج کے اندر سے وہاں سے اس پیغام کو، ایسے میسیجز کو لے کر آنا. وہ دیکھتے ہیں وہاں پر کئی جگہوں کو دیکھ کے، جن جگہوں کے اندر صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملا کے تکلیف دی گئی، کئی جگہوں کے اندر مارا گیا، کئی جگہوں کے اندر گھسیٹا گیا، کئی جگہوں کے اندر ان کی جان لی گئی، کیسے کیسے ان کو گالیاں دی گئی، اس جگہ میں کیسے کیسے مار ٹھوکر کھا کے وہ دین کو اس پورے عالم کے اندر پھیلائے. آج میں یہاں آ کر ہوں، اس مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کے پربہار فضاؤں میں آیا ہوں، لیکن آج تو ایسی حالت نہیں، نہ میرے اپنی جگہ میں نہ یہاں پہ. سب جگہ کتنا سکون کا، کتنا اچھا ماحول ہے. اس کے باوجود اگر میں کچھ دین کے لیے نہیں کر سکا تو پھر اب میرا شمار کس میں ہوگا. خیال کریں، یہ سوچیں کہ انہی جگہوں کے اندر، اسی مکہ اور مدینہ کے اندر ایسے بازار تھے جن بازاروں میں آنے والے کٹر غیر مسلم، نمبر 1 پکا دشمن عیسائی آتا، مسلمانوں کی تجارت کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتا. مسلمانوں کے معاملہ کرنے کا ایسا اچھا انداز، ان کے اچھے اخلاق. نبیگل نائگم صلی اللہ علیہ وسلم اورگل کٹر تند نر پنبگل پارت ورکوڑیے எதிரி மிகப்பெரிய எதிரியும் அவன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இஸ்லாத்தை தன்னுடைய வாழ்நாளின் முழுவதுமான ஒரு اپنی زندگی کا اصل مشن بنا کے وہ جاتا تھا. وہ دیکھ کر آئے تو حاجی اپنے دل کے اندر خیال لائے، کیا میری بھی تجارت، میرا بھی بیپار، میرا بھی کاروبار، میرا بھی معاملہ میں کسی آدمی کے ساتھ کروں، کوئی آدمی میرے ساتھ کرتا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ وہ ذرا سوچیں. حتیم آپ دیکھے ہوں گے، وہ کعبۃ اللہ کا ایک حصہ. مکہ المکرمہ کے قریش کے لوگ حلال پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، ذرا سوچیں، حلال پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے گھر کی کعبۃ اللہ کی دیوار کا جو حد ہے اس کو چھوٹا کر دیا، اور آگے بڑھانا تھا، بڑھا کے بننا تھا، لیکن حلال پیسے نہیں چھوڑ دیے. اب ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کیا میری زندگی میں بھی میں کوئی ناجائز خواہش میرے دل کے اندر آ گئی، میری بیوی کے، میرے بچے کے لیے ایک ناجائز خواہش، اس کو پوری کرنے کے لیے میں فوراً 1 سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہوتا ہوں، فوراً میں سودی قرض کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، بینک میں لون کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. سودی قرض کہیں بھی کتنا بھی ہو، کس قدر گر گیا ہوں میں، کس قدر دین کا تعلق دور ہو چکا ہے، میرا اور دین کا کتنا دور کا فاصلہ ہو چکا ہے. ذرا سوچیں، یہ ساری چیزیں سبق وہاں سے لے کر آنے کی پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، جیسا کہ ہمارے سامنے ہے، میں آپ کو بتایا کہ ابھی محرم الحرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح سے جنوری سے لے کر دسمبر تک انگریزی کے اعتبار سے 1 سال ہوتا ہے، سولار جو سسٹم ہوتا ہے، سولار کے اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے سال کا جو نظام ہے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اسی کو فالو کیا ہے. کئی سالوں تک یہ بحث چلتی رہی سائنسدانوں کے درمیان کہ ایک مہینے کے کتنے دن ہو، سال کے کتنے دن ہو. کئی سال تک بحث چلتی رہی، وہ بدلتے ابھی 2020 میں ہے، 1500 میں فائنل کیا گیا، 1580 میں یہ فائنل کیا گیا کہ بھائی ایسا ہوگا، سال کے اتنے مہینے 30 پر 1 کے ہوں گے، اتنے 30 کے ہوں گے، اور فروری کو 4 سال میں 1 مرتبہ 20 پر 9 کا بنایا جائے گا، باقی 20 پر 8 کا رہے گا. اس کے پیچھے کیا نظام ہے، یہ ساری بحثیں آپ پڑھے ہیں، آپ اسکول کے نصاب ہی کے اندر پڑھ کے آئے ہوں گے. 360 پر 5 دن 6 گھنٹے، یہ جو 6 گھنٹے کا حساب ہے، 4 سال کے 6 گھنٹے ملا کے 1 دن نکال لیا جاتا، لیف ایئر جسا بولتے ہیں نا، فروری کے 4 سال میں 1 مرتبہ 20 پر 9. لیکن یہ نظام جو ہے، یہ سورج کو رکھ کر بنایا گیا اندازے کا. سورج کی زمین کے آس پاس جو گردش ہوتی ہے 1 سال کی، اس کا حساب کر کے بنایا گیا ہے. لیکن قرآن کریم میں یہ آیت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قرآن کی آیت میں صاف بتایا گیا، یسألونک عن الاہلہ، پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ چاند کا کیا ماجرا ہے، یہ باریک نکلتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر باریک، چھوٹا ہوتے گھستے باریک ہو جاتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ اس کا بڑھنا گھٹنا یہ کیا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج. کس کا جواب؟ اللہ کا جواب. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی جی آپ ان کو بتا دیجئے، صحابہ کو، ہم سب کو یہ بتا دیا گیا، لوگوں کو وقت کا اندازہ کرنے کے لیے، مہینہ، ہفتہ، دن، ان سب کا اندازہ کرنے کے لیے ہی یہ اللہ نے پیدا کیا. جگہ جگہ کئی قرآن کریم کی کئی آیتوں میں یہ بتایا گیا، ہمارے پاس تو بالکل بھی کلچر نہیں ہے.
قریش مکۃ المکرمہ کے لوگ اس زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نہیں ملی تھی، اس زمانے میں بھی یہودیوں اور نصارہ کی طرح یہ جو سورج کے حساب سے سال ہے نا وہ نہیں لیے تھے، وہ لوگ اپنے اعتبار سے چل رہے تھے۔ یہ جو مہینے کے نام ہمارے پاس ہیں اردو کے، محرم، صفر، ربیع الاول، اس طرح کے یہ سارے مہینوں کے نام ان کے پاس بھی استعمال میں تھے، یہ سارے مہینے کے نام ان کے پاس بھی استعمال میں تھے، لیکن کون سا مہینہ کب، کون سا مہینہ کب، کس کے بعد کون سا آنا، اس میں وہ اپنی مرضی سے ذرا ہیر پھیر کرتے تھے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اس کو بھی اللہ قرآن کے اندر بولا، وہ اپنے اعتبار سے اندازہ کرتے تھے۔ آپ کو ذرا کلیئر بتا دوں میں آپ کو، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو زمین پہ اتارا گیا، ان کی اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ایک بات کسی کو بولنا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بولتے ہیں ابا بابا آدم کے اتارنے کے اتنے دنوں کے بعد، اتنے سالوں کے بعد، اتنے مہینوں کے بعد ایک بات کرنا ہے، یاد رکھنے کے لیے اپنے آپس میں کسی بات کے بارے میں کتنے دن ہو گیا یہ ہو کر، یہ بتلانے کے لیے اس کو اندازہ کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح کا جو واقعہ بہت مشہور واقعہ، ان کے بعد طوفان نوح کو اصل معیار بنا کے اسی کو رکھ کے بات کیا جاتا تھا، طوفان نوح کے اتنے دنوں کے بعد، طوفان نوح کے اتنے سالوں کے بعد، ایسا چلتا رہا۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہے، نمرود نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پھینکا تھا اس وقت سے حساب رکھ کے بولا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر، ان کی اولاد میں بے شمار انبیاء آئے ہیں، تو نبیوں میں بہت زمانے تک صرف اسی کو سال کا یہ جو کلچر ہمارے پاس ہے نا، یہ نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر لوگوں نے تاریخ کا ایک اندازہ لگایا۔ آپ کو معلوم ہے اردو میں بولتے قبل المسیح بعد المسیح، کی منہ کی پی جیسا بولتے ہیں نا تمل کے اندر، کرستورک منب پنب، ایسے ہی انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، تمل میں بھی جو بولا جاتا ہے وہ عیسائیوں ہی کا کلچر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بعد میں، لیکن بولنے میں ایک غلطی ہے، میں اسی لیے کلیئر نہیں بول رہا ہوں۔ میں بولنے کے اندر ایک غلطی کیا ہوتی ہے، وہ لوگ بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد۔ اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے، ایک مسئلہ اسی جگہ کلیئر کر کے جاؤں، ہمارا اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جب حالت آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں۔ قیامت کے قریب کئی ساری علامتیں ہیں، ان علامتوں کی ترتیب سے ایک ایک علامت ہوتی آئے گی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے، پیدا ہو کے جتنے سال وہ گزار چکے اسی میں ٹکے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ جس عمر میں ان کو آسمان میں اٹھا لیا گیا اسی حالت میں ان کو اتارا جائے گا۔ تفصیل ہے، میں کسی اور موقع میں بتاتا ہوں۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے ان کی، پھر معمول ان کی اپنی عمر، اپنی زندگی وہ گزار کے اپنی موت، ان کا انتقال ہوگا۔ کہنا یہ ہے کہ عیسائیوں کے کہنے کی طرح یا دوسروں کے کہنے کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، لیکن عیسائیوں نے جو ترتیب بنا کے رکھی ہے کہ عیسیٰ سے پہلے، عیسیٰ کے بعد، تو اس کے اندر وہ لوگ وفات کا تذکرہ کر دیتے، وہ ہمارے عقیدے کے خلاف۔ ابھی جو ہم 2020 یہ جو ہم لکھتے بولتے اور ہر جگہ ہمارا یہی معمول ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں۔ اگر آج کل کے زمانے کے کسی بچے کو بلا کر پوچھ لیا جائے ہجری کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے کون سا سال یہ، کون سا مہینہ یہ، کون سی تاریخ ہے، ہرگز نہیں بتا سکتا۔ تو بڑی کوتاہی ہماری، کیونکہ اللہ نے صاف چاند کے پیدائش کے مقاصد میں یہ کہا صحابہ کو، یہ بڑھتا کیوں، گھٹتا کیوں، یہ پوچھنا تمہارا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس میں تمہارے اپنے فائدے کی جو چیز ہے نا، پریکٹیکل لائف کے اندر ضرورت پڑنے کی چیز ہے نا، وہ پوچھو۔ وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے اپنے حج کے لیے، روزے کے لیے، صدقۃ الفطر کے لیے، عیدین کے لیے، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، رمضان ہو، محرم کا ہو، یا جیسا کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ذرا اور وضاحت کے لیے کہتا ہوں، شب برات ہو، شب قدر ہو، جتنی بھی اسلام کے اعتبار سے عبادتیں ہیں، بلکہ عورتوں کے مسئلے کو اگر لے لیے تو طلاق کے اعتبار سے، ان کے حیض کا پیریڈ کا جو ہوتا ہے نا، پیریڈ کے اعتبار سے، نفاس کے اعتبار سے، ایسے اسلام میں بہت سے احکام کا تعلق انگلش کے مہینے سے، سال سے نہیں، بلکہ اسلامی جو سال ہے نا اسی سے اس کا کنیکشن تعلق ہے۔ اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں جانکاری رکھنا فرض کفایہ ہے، مسلمانوں پر فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔ تو کم از کم ہم کوشش اتنی تو کریں، ہمارے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ ہو جس جگہ کے اندر اسلامی سال بھی، جس طرح سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں نا، یہاں جو ڈیجیٹل واچ ہے اس کے اندر انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو کا بھی چلتا ہے، اردو کی تاریخ کیا ہے، اسلام کے اعتبار سے مہینہ کا نام کیا ہے، سال کیا ہے، یہ ہمارے بچوں کے سامنے ہو۔ کم سے کم معمول میں تو نہیں ہے کہ ہوم ورک میں روزانہ لکھتے ہو، اچھا ہے، اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو کم از کم اتنا تو کریں، اتنا تو ہم اپنے آگے کی نسل کو یہ بات پہنچا کر جائیں، ضروری ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک خط لکھے، گورنر تھے ایک جگہ کے، وہاں سے مدینہ منورہ جو کیپٹل سٹی ہے حکومت کے لیے دارالخلافہ ہے، خط لکھے۔ خط میں یہ آیا، حضرت آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس سے ایک آرڈر پہنچتا ہے ہم کو، اس میں تاریخ لکھ کر ہے، ٹھیک ہے، تاریخ لکھ کر ہے 20/9 محرم، لیکن یہ 20/9 مثال کے طور پر بولتا ہوں میں، ایک محرم رکھ لیں گے، محرم کی ایک تاریخ کو یہ آرڈر ہے، محرم کی ایک تاریخ، کون سے ایک محرم کی ایک تاریخ؟ گئے سال جو چلا گیا ہے اس محرم کی، یا آنے والا ہے اس محرم کی، یا اس کے بعد والا ہے نا اس محرم کی؟ یا اور ذرا وضاحت کے لیے میں بولتا ہوں، جنوری 1 لکھ کر ہے، جنوری 1 کون سا؟ 2020 کا، 2020/1 کا، 2020/2 کا، یہ کلیئر نہیں ہوتا تھا۔ تو بولے کہ حضرت آپ کا آرڈر تو پہنچتا ہے لیکن کلیئر نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ کب کا ہے یہ، اس لیے ہمارے پاس سال کا کوئی حساب ہونا چاہیے۔ کیسا؟ جیسا کہ بول کے وہ حوالہ دیے، ایران کے اندر دوسری جگہوں کے اندر غیر مسلم اپنے اپنے اعتبار سے کوئی نہ کوئی ایک بادشاہ حکومت کیا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی حکومت زبردست چلتی تھی، وہ جب سے حکومت شروع کیا نا اس کا حساب لگ کر بولتے۔ آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں کہ ہمارے سامنے ایک بہت آسان مثال کورونا، ہمیں بات میں کئی باتوں میں کورونا سے پہلے کی، کورونا کے بعد کی، تو 100 روپے لیا نا میرے پاس، کورونا سے پہلے کی، کورونا کے بعد کی، اتنا ہمارے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں سے بھی کورونا کا اثر پورے عالم کے اندر ہو گیا۔ تو کی منہ کی پی کے جیسا ہو گیا ہے یہ، کورونا سے پہلے کورونا کے بعد، جیسا ہمیں ایک چیز کو یاد رکھنے کے لیے حوالہ دینے کے لیے بولتے ہیں نا، ایسا ایک ایک بھی اپنے اپنے ملک میں ایک بڑا بادشاہ تھا، اس کی حکومت بنی تو اس کا حساب کر کے بولتے ہیں، وہ بادشاہ حکومت کر کے حکومت میں بیٹھنے کے 3 سال کے بعد، 4 سال میں، 5ویں سال میں، یا ایک بادشاہ کی حکومت چلی گئی تو وہ حساب کر کے بولتے، ان کی حکومت گرنے کے 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 50 یا 55 دن، 50 پر 5 دن پہلے یمن سے ابرہا بادشاہ ہاتھیوں کا ایک فوج لے کے مکۃ المکرمہ، نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن، کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیتا ہوں، این ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہوں بول کے آیا تھا ظالم۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کو بھیج کر وہ اپنے چونچ میں اپنے پیروں میں کنکری لے آ کے ڈالے، وہ ایسا گر رہا تھا کہ گویا ایک ایک بھی بہت زبردست بم ہو، آئٹم بم ہو، ایسے انداز سے گرا، پورا کا پورا لشکر تباہ برباد ہو گیا، سب ختم۔ مکے والے اس واقعے کو رکھ کے بولتے تھے کہ واقعہ ہے فیل، بولتے اسے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس صورت کے اندر اللہ اس کو بولے ہیں۔ تو مکے والوں کے پاس ایک بہت بڑا مگپریہ اور سمبھوم ورلاٹر مکیتوم مائنڈ اور سمبھوم، اس کو حوالہ دے کے بولتے تھے واقعہ فیل کے اتنے سال کے بعد، واقعہ فیل کے اتنے مہینے کے بعد۔ ایسا ہمارے پاس بھی کچھ ہو تو اچھا ہوگا، یہ ریکویسٹ لکھ کر بھیجے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیے، سارے صحابہ کو جمع کر لیے، مشورے کے لیے مشورہ ہو رہا ہے، ایک ایک صحابی، بڑے بڑے صحابی ہیں، ایک ایک رائے دیتے ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عمرو بن العاص ہیں، بڑے بڑے رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ رائے دیتے ہیں۔ کسی صحابی نے رائے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا تو اس وقت سے حساب رکھ لیں گے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ جیسا کہ عیسائی کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پہ مناتے ہیں، ہم مسلمانوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ نبی کی پیدائش، نبی کی وفات تمہارے لیے اپنی زندگی میں چلانے کے لیے اس میں لیسن نہیں ہے، لیسن تم کو نبی کے عمل میں ہے، نبی کی سنتوں میں ہے، نبی کے اعمال میں تمہارے لیے لیسن ہے۔ نبی پیدا ہوئے اسی دن اس لیے سیلیبریٹ کر لیتا ہوں، نبی انتقال ہوئے اسی دن اس لیے میں غم منا لیتا ہوں، یہ تعلیم ہے ہی نہیں۔ تو بعض صحابہ نے یہ مشورہ کہ حضور جو پیدا ہوئے نا پوری امت کے لیے رحمت، تو اس دن سے حساب سال کا رکھ لیا جائے۔ کسی نے کہا انتقال کے دن، کسی نے کسی نے اور۔ بہرحال ان رائےوں میں سے ایک رائے تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت کر کے آئے، اس دن سے اس سال سے حساب رکھ لیا جائے، نمبر 1 سال، نمبر 1 سال، نمبر 2 سال، نمبر 3، ہجرت کون سے سال ہوا کہ اس وقت سے سال نمبر 1 2 3 بول کے ایسا حساب رکھ لیا جائے۔ یہ مشورہ آیا، مشورے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ یہی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات طے ہو گئی۔ اب ہجرت اللہ کے رسول مدینہ سے مکۃ المکرمہ سے مدینہ جو ہجرت کیے ہیں اس سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا، سال نمبر 1، سال نمبر 2، سال نمبر 3، ایسا چلے گا۔ تو پہلے سال کا محرم، دوسرے سال کا محرم اب کلیئر ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جس طرح سے انگریزی میں جنوری سے شروع ہو کے دسمبر میں ختم، ویسا اسلام کے اندر کون سا مہینہ آغاز ہو، سٹارٹنگ ہو، وہاں پر بھی وہی بات کہ ہجرت اللہ کے رسول ربیع الاول میں ہجرت کیے ہیں، ربیع الثانی میں، تو محرم سے تیاری شروع کی ہے مکۃ المکرمہ میں رہ کر۔
اس لیے صحابہ نے جب رائے دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، تو اسی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پسند کیا، پسند کر کے طے کر لیا کہ اب اسلامی سال کب سے بول کے طے ہو گیا، فرسٹ منتھ اسلامی سال میں، اسلامک ایئر میں پہلا مہینہ ہوگا محرم کا، محرم سے سال شروع ہوگا۔ تو ایسا کر کے ہجرت کر کے گویا اب جو ہم کل سے 1440 پر 4 جو لکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت کا سفر ہوا، اس سفر کو 1440 پر 4 سال گزر گئے۔ بہت بڑا سبق ہجرت کے اندر۔ ہجرت کا معنی کیا؟ چھوڑ دینا ہے۔ ہجرت کا معنی چھوڑ دینا، اپنے وطن کو، جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے، جہاں بڑے، جہاں سارے رشتہ دار ہیں، دادی ہیں، دادا ہیں، نانی ہیں، نانا ہیں، تایا، چچا، سارے رشتہ داروں کو صرف اس لیے کہ اسلام میری زندگی میں رہے، اس لیے کر کے حضور نے، صحابہ نے جو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ کر جو قربانی دی، اس میں قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے پیغام کہ میری لائف کے اندر اللہ کے لیے، دین کے لیے، رسول کے لیے میری اپنی خواہش پسند، میری اپنی راحت، میرا اپنا آرام، کسی چیز کو چھوڑنے کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے چھوڑوں گا۔ یہی ہجرت کے ذریعے سے لینے کا لیسن ہے ہمارے لیے، بہت بہت اہم۔ اور کئی ساری باتیں ہیں، پہلے اس بات کو سمجھ جائیں، بہت اہم لیسن ہم کو جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے وہ سبق لیں۔ محرم، شہر اللہ المحرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ بتایا، بلکہ اللہ کے رسول نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ رمضان کے بعد وہ روزہ جو زیادہ فضیلت والا ہو، رمضان کے بعد سیکنڈ نمبر میں ہو، وہ محرم کا روزہ ہے۔ محرم، اس محرم کے مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت نہیں، اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت ہی میں پہلے ہی سے یہ ساری چیزیں طے ہو گئی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بعد میں اتفاق سے محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی ہے، لیکن 10 محرم، 9 یا 10 یا 11 جو روزہ رکھنے کا، اس کی فضیلتوں کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ سب کے سب پہلے سے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے فضیلت شروع نہیں ہوئی، اس لیے مسلمان شیعہ سے متاثر ہو کے، رافضی جس کو بولتے شیعہ ہیں، ان شیعہ سے متاثر ہو کے مسلمانوں میں بہت ساری چیزوں میں بڑا اثر۔ ایک زمانے تک شیعہ کے لوگ یہاں آتے تھے، وہاں کی رانی آئی ہے، وہاں کے راجہ، وہاں کے لوگ یہاں رہے ہیں، یہاں بہت سارے گورنر وہاں کے رہے ہیں، اس لیے شیعہ کے بہت ساری چیزیں مسلمان اسلام کی چیز، قرآن حدیث کی چیز سمجھ کے فالو کرتے ہیں۔ ہمارے ناموں میں تک، میں بولنا پسند نہیں کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے ناموں میں تک اس کا اثر، غلام حسین نام رکھنا، غلام علی نام رکھنا، فضل علی نام رکھنا، بانو بول کے نام، عورتوں کے ناموں میں بانو بول کے آنا، یہ ساری چیزیں ان کا کلچر، وہاں کا، ایران کا۔ مسلمان عالم علماء سے پوچھتے نہیں کہ قرآن حدیث میں کیا ہے، جو سمجھے، جو ان کو اچھا لگا وہ سب کرنا شروع کر دی، تو ساری چیزیں جو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ شیعہ جو نمبر 1 دشمن ہیں، جو اسلام کے خلاف بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو آمنا سلمنا آنکھوں میں بڑی عظمت کے ساتھ لے کر وہ اسلام کی چیز سمجھ کے وہ فالو کر رہے ہیں۔ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت صرف اسلام کے اندر نہیں، حضرت سید الشہداء حمزہ، جمعے کی خطبوں کے اندر ہم سنتے سید الشہداء، اللہ کے رسول نے کہا شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ، ان کی شہادت بڑی دردناک ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تفصیل سے میں واقعہ بولا ہوں، میں کیسا ابو لولو نے پیٹ میں خنجر بھوگا، اس کی وجہ سے انتھیڑیاں باہر آ گئی، ویسی غشی کے عالم میں الصلاۃ یا امیر المؤمنین کہا جاتا تھا، اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، غشی آ جاتی تھی، پوچھیں نماز پوری کر کے مجھے بے ہوشی آئی یا اس سے پہلے، کتنی ساری چیزیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت فقط نہیں ہے، بلکہ بہت سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کس قدر دردناک مظلومانہ شہادت، قرآن پڑھتے پڑھتے روزے میں ہیں، خود انہوں نے جن کے اچھا کے لیے پانی کا انتظام، باغ کا انتظام، کھانے کا انتظام سب کچھ کیا، ویسے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مارا۔ کتنی بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت دردناک۔ تو جو 10 محرم کو جو کرنا ہے اس کے بارے میں تو انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 مسئلے بول کر میں ختم کر لیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص دعا ہے کیا؟ بہت سے لوگ پوچھنا شروع کر دیے ہیں مسائل۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ ہر مہینے کا نیا چاند دیکھتے وقت جو دعا پڑھتے تھے وہی دعا اس کے لیے بھی ہے۔ نئے سال کے لیے اسلامک نیو ایئر بول کے کوئی دعا اسلام میں نہیں ہے، اچھی طرح یاد رکھنا۔
دوسری چیز یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک محرم کو 113 بار بسم اللہ لکھ کر رکھے تو برکت ہوتی، کہتے ہیں نا قرآن میں حدیث میں نہیں ہے۔ فقہا نے کہا کسی بزرگ کا تجربہ ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا ہے، جیسا کہ جواہر الفقہ میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، ایک کسی بزرگ کا تجربہ ہے، کرے تو ایسا ہوتا، کہتے ہیں یہ سوچ کے کر لے جا، اسلام میں ہے، قرآن میں حدیث میں ہے، ایسا کرے تو ایسا کرنا ہی چاہیے، اسلام میں ہے، یہ سب چیز اگر سوچ لیے تو بدعت غلط۔ ایک بزرگ کا تجربہ ہے، جیسا ہمیں کسی حضرت کے پاس جاتے ہیں، حضرت دعا پڑھو، ایک دعا انہوں پڑھ کر پھونکے، وہ سنے ہمیں کان سے کیا دعا انہوں پڑھے سو بول کے، میں وہ پڑھ کے پھونکے تو اثر نہیں ہوا، تو ان کا وہ تجربہ ان کے منہ سے وہ نکلا، اثر ہو گیا۔ میں وہی دعا پڑھ کے بیمار کو پھونکا، اثر نہیں ہوا، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بدعتوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔